مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. جائیں گے سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھو کم آتیناہم من آیا، ہم نے کتنی انہیں نشانیاں عطا فرمائیں، ایسی نشانیاں بینہ جو بالکل واضح تھیں، مگر انہوں نے ان نشانیوں سے عبرت حاصل نہ کی. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی نعمت تبدیل کرے، جیسے انہوں نے کیا کہ توریت اور انجیل میں تبدیلی کر دی، من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے کہ وہ اللہ کی نعمت اس کے پاس آ گئی پھر اس کو وہ چینج کر دے، فإن اللہ شدید العقاب، پس بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے. کافر لوگ کیوں توبہ نہیں کرتے اور کیوں وہ آخرت کو ترجیح نہیں دیتے، کیوں وہ قبر و آخرت کی فکر نہیں کرتے، کیوں انہیں موت نہیں ڈراتی؟ فرمایا وجہ یہ ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی آراستہ ہو گئی، وہ دنیا کے لیے جیتا ہے، دنیا کے لیے مرتا ہے. یہ تو کافروں کا حال تھا اور ہے. آج کے مسلمانوں کی اکثریت کی بھی حالت یہی ہو گئی. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یسخرون کے معنی مذاق اڑاتے ہیں، من الذین آمنوا ایمان والوں کا، یہاں مراد غریب مسلمانوں کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، یعنی ان کے لیے بلندی کا ذریعہ مال بن گیا. اب جو مالدار ہے ان کی نظر میں عزت والا ہے، اب جو غریب ہے چاہے وہ متقی اور پرہیزگار ہو، چاہے وہ کس قدر دینی طور پر کس قدر مقام پر ہو، ان لوگوں کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. مذاق اڑاتے ہیں غریب مسلمانوں کا. لیکن دنیا کا نظام ہے، اللہ تعالی کبھی کبھی کافروں کو بہت مال دیتا ہے اور کبھی کبھی مسلمانوں پر آزمائشیں آتی ہیں. یہ تو دنیا کا نظام ہے. لیکن آخرت میں کامیاب کون ہوگا؟ والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، اور وہ لوگ جو متقی ہیں قیامت کے دن وہی غالب ہوں گے، وہی کامیاب ہوں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بلا حساب روزی عطا فرماتا ہے. تو روزی جس کو مل جائے یہ کوئی دلیل نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے. قارون کے پاس بھی دولت تھی، فرعون بھی مصر کا بادشاہ تھا، نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا، مگر اللہ ان لوگوں سے راضی نہیں. کان الناس امتا واحدہ، لوگ پہلے ایک ہی دین پر تھے، ایک ہی امت تھے. حضرت آدم علیہ السلام دین لے کر آئے، آپ کی اولاد دنیا میں آئی اور آپ اپنی اولاد کو اسلام کی تعلیم دیتے رہے. آپ کی اولاد میں اسلام ہی اسلام تھا. پھر لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا. فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا. مبشرین و منذرین، یہ نبی خوشخبری سناتے ہوئے آئے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آئے. وانزل معهم الکتاب بالحق، اور ان کے ساتھ کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا. سچی کتابیں وہ لے کر آئے. 4 بڑی کتابیں ہیں اور باقی صحیفے ہیں. لیحکم بین الناس، تاکہ یہ نبی لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں. فی مختلفوا فیہ، جس بارے میں انہوں نے اختلاف کیا. وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات. قرآن فرماتا ہے کہ اللہ کی کتابوں میں اختلاف انہی لوگوں نے کیا جنہیں کتاب دی گئی. توریت میں اختلاف توریت کے ماننے والوں نے کیا، انجیل میں اختلاف انجیل کے ماننے والوں نے ہی رد و بدل کیا. من بعد ما جاءتهم البینات، روشن واضح نشانیاں آنے کے بعد انہوں نے اختلافات کر دیے. بغیم بینہم، آپس کی سرکشی کی وجہ سے. جب یہودیوں کا اختلاف عیسائیوں سے ہوا تو انہوں نے توریت میں جہاں جہاں بشارت تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور انجیل کی، اس کو مٹا دیا. اور عیسائیوں کا جب یہودیوں سے اختلاف ہوا تو انجیل میں جہاں جہاں موسیٰ علیہ السلام اور توریت کا ذکر تھا وہ اس کو مٹانے لگے. آپس کی سرکشی کی وجہ سے انہوں نے رد و بدل کر دیا. لیکن اللہ کا کرم ہے،
فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، بس اللہ تعالی نے ایمان والوں کو ہدایت عطا فرمائی، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، حق کی ہدایت عطا فرمائی جس کے بارے میں لوگ اختلاف کرتے تھے، بِإِذْنِهِ اپنے فضل سے اور اپنے اذن سے ہدایت عطا فرمائی۔ اس آیت پر ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی اسی ہدایت پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اور یہ ہدایت مل جانا یہ اللہ کا کرم ہے، کسی کا کمال نہیں ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ سیدھے راستے کی طرف جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ مسلمانوں پر مشکلات جب آنے لگی اسلام کی ابتدا میں تو بعض مسلمان پریشان ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے آپ ہمارے لیے دعا کریں، جب ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، آپ کو نبی مانتے ہیں، تو ہم پر یہ مشکلات کیوں آتی ہیں؟ اب دعا کریں ساری مشکلات حل ہو جائے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے ایک اصول بیان کیا، فرمایا کہ یہ مشکلات تمہارے امتحان کے لیے ہیں، اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی امتحانات آئے، وہ امتحان سے گھبرائے نہیں ہیں بلکہ انہوں نے امتحان کو پاس کرنے کی کوشش کی، وہ آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ امتحان سے گھبرانے والا نادان ہوتا ہے، بلکہ امتحان تو ایک سند دیتا ہے کہ یہ شخص اس مرحلے کو طے کر چکا ہے، اور جتنا امتحان مشکل ہوگا اتنی ہی اس کی کامیابی کی سند پاورفل ہوگی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے بغیر امتحان کے؟ ولما یاتیکم، اور ابھی تک تمہارے پاس وہ مصیبتیں نہیں آئیں، مثل الذین خلو من قبلکم، وہ مصیبتیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی ہیں، اس کا رواں رواں پکار رہا ہوگا، ہائے افسوس ہم ظالم ہیں، ہم گناہگار ہیں۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ہم نے کھیل کود کے لیے نہیں بنایا کہ یہاں تم عیاشی کرتے رہو اور پھر ظالم کو آخرت میں بدلہ نہ دیا جائے، گناہگار کو آخرت میں بدلہ نہ دیا جائے۔ نفس و شیطان کا مقابلہ کرنے والے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اپنے رب کے حکم پر چلنے والے اور گناہوں کی زندگی بسر کرنے والے دونوں برابر ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اچھے کا انجام اچھا ہے اور برے کا انجام برا ہے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، اگر ہمیں کوئی کھیل کھیلنا ہوتا تو ہم اپنی طرف سے خود کھیل لیتے، ان کننا فاعلین، اگر ہمیں ایسا کرنا ہوتا، لیکن رب العالمین کھیلنے کودنے سے پاک ہے، اس کی ہر کام میں حکمت ہے، اس کا کوئی کام بیکار نہیں ہے۔ تو یہ کائنات اس نے کیوں بنائی، ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اس لیے کہ ہم کھائیں پیئیں اور مر جائیں؟ الذی، وہ ذات، خلق الموت والحیات، جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان ہو کون تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم حق کے ذریعے باطل کو فنا کرتے ہیں، مٹاتے ہیں۔ فَيَدْمَغُهُ، بس باطل چورا چورا ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، بس اس وقت باطل مٹ جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے۔ ایک نہ ایک دن حق ظاہر ہوگا اور باطل کے لیے رسوائی ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، تمہارے لیے بربادی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم اپنی طرف سے گڑتے ہو۔ کہ مشرکین
فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے، یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے، مشرکین کئی بتوں کو خدا کا مد مقابل، شریک اور برابر والا سمجھتے۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی غور کرنا چاہیے، چور ہے، ڈاکو ہے، رشوت خور ہے، سود خور ہے، حرام خور ہے، نمازیں قضا کرنے والا ہے، مسلمانوں پہ ظلم کرنے والا ہے، اسے اگر سمجھایا جائے اللہ کے غضب سے ڈریے تو وہ پھٹ کہہ دیتا ہے کہ مجھے جہنم سے مت ڈراؤ، رب کی رحمت بہت بڑی ہے، میں تو جنت میں جاؤں گا۔ اپنی طرف سے اس نے یہ سمجھ لیا کہ مجھے تو جنت کی ٹکٹ مل چکی ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ شخص جنت میں جائے گا اس کی کیا گارنٹی ہے؟ کیا کئی ایسے مسلمان نہیں جن کا ایمان برباد کر دیا جائے گا مرتے وقت؟ کیا کئی ایسے مسلمان نہیں کہ وہ جہنم میں کئی سالوں تک جلتے رہیں گے؟ تو یہ کون سی گارنٹی ہے کہ ہم جنت ہی میں جائیں گے؟ ایمان کے تحفظ کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے، دنیا اور آخرت میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اس کے مطابق زندگی گزاریں جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے بربادی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم کرتے ہو، اپنی طرف سے خیال رکھتے ہو، من گھڑت خیالات بنا لیے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، جو اللہ کے پاس فرشتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کرنے میں تکبر نہیں کرتے،